بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، 11th اور 12th دونوں میں یہ صنعیں آتی ہیں، صنعتیں آتی ہیں، تو ان کو ہم کس طرح سے کریں گے، کس طرح سے سمجھیں گے، بہت ہی آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں گی، کیونکہ بعض اوقات ہم بہت مشکل الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے بہت ہی آسان کر دیا ہے میں نے، اپنے آپ لکھ لیا ہے اور بہت آسان کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ یہ میری 11th اور 12th دونوں کے کام آئے گا، CBSE کورس میں ہیں یہ اکثر آ جاتے ہیں، ان کی مثالیں آ جاتی ہیں، تو ایگزام کے لیے یہ تیاری ہم کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اس لیے، ورنہ میں آپ کو کلاس میں بہت اچھی طرح پڑھاتی ہوں، لیکن یہاں پر ہمیں ویڈیو بنا کے ہی آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، اور اس ویڈیو کا فائدہ بہت لوگ اٹھا سکتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو مخاطب کرتی ہوں، لیکن اور لوگ جو فائدہ اٹھانا چاہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے مشہور صنعت ہے ہماری شاعری میں، اسے ہم کہتے ہیں تشبیہ، ٹھیک ہے؟ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے مشابہ ہونا، ملتا جلتا ہوا ہونا۔ دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملتا جلتا ہوا ہونا، تو آپ کو تشبیہ کا لفظ سنتے ہی سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ کبھی کبھی کچھ بچے اس کو تشبیہ بھی کہتے ہیں، لیکن نہیں، یہ تشبیہ ہے، دھیان رکھنا اس کا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ ملتی جلتی خصوصیات کی وجہ سے کسی چیز کو دوسری شے سے مثال دینا، یعنی تشبیہ میں آپ شاعری میں، شعر میں اسی چیز کو مثال دیں گے جس کی کوئی خصوصیت دوسری چیز سے ملتی جلتی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ابھی بتا دوں آپ کو مثال، جیسے چاند سا چہرہ، ہم چہرے کو چاند کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو خوبصورتی کی وجہ سے، روشن بھی ہے وہ چہرہ، اور دوسری بات ہے کہ چاند بھی گول ہوتا ہے، تھوڑا سا چہرہ بھی گول ہی ہوتا ہے، تو ملتی جلتی خصوصیات ہو گئی نا، تو اس کو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہ دراصل ایک ذہنی رویہ ہے، یعنی کہ ایک چیز کا نام سنتے دوسری چیز کا خیال میرے دل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے کہا برف کی طرح ٹھنڈا پانی، تو مجھے معلوم ہے برف ٹھنڈی ہوتی ہے، تو میں اس کو جوڑ لوں گی، تو یہ ایک ذہنی رویہ بھی ہے اور رشتہ بھی ہے۔ یہ تشبیہ میں دو لفظوں کے بیچ میں رشتہ ہونا چاہیے، دونوں کی کچھ خصوصیات ملتی جلتی ہونی چاہیے، تبھی ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ، اور جس لفظ سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بھی کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں وجہ تشبیہ بھی ہونی چاہیے، یعنی وجہ ہو گئی، جیسے چاند سا روشن چہرہ ہے تو وجہ ہو گئی اس کا روشن ہونا، اس کا گول ہونا، اور لفظ تشبیہ جیسا، میں نے کہا نا چاند جیسا چہرہ، تو جیسا جو ہے وہ لفظ تشبیہ ہو گیا، تو سا، جیسا، کی طرح، یہ سب لفظ تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اب مثال میں آپ کو بتا دی ہوں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی، چاند کی طرح روشن، چاند اس میں مشبہ ہے، یعنی چاند کو تشبیہ دے رہے ہیں ہم، طرح لفظ تشبیہ ہے، اور روشن جو ہے مشبہ بے ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ دونوں کا روشن ہونا یا گول ہونا۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے، کوئل سی سریلی، ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ فلانی لڑکی کی آواز تو کوئل کی طرح سریلی ہے، کوئل جیسی سریلی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئل جیسی خوبصورت میٹھی آواز ہے۔ توے کی طرح کالا، کوئی چیز کالی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو توے کی طرح کالی ہے، اور ہمارا دماغ فوراً چلا جاتا ہے کہ توا بھی کالا ہوتا ہے، زیادہ ہی کالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیونکہ یہ شاعری میں استعمال کی جاتی ہیں یہ صنعتیں، تو اس لیے شعر سے مثال دینا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا شعر ہے، میر کا شعر ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ لب نازک ہیں، ٹھیک ہے؟ پنکھڑی گلاب کی بھی نازک ہوتی ہے، اور لال رنگ کی ہوتی ہے، ریڈ کلر کی ہوتی ہے، اور اس کی شکل بھی، شیپ بھی ہونٹوں کی طرح ہوتی ہے، لب مانے ہونٹ ہوتا ہے، تو نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، ان کے لب ایسے نازک اور خوبصورت ہیں جیسے کوئی گلاب کی پنکھڑی ہو، ٹھیک ہے؟ سب میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرے شعر سے بھی میں سمجھا دیتی ہوں آپ کو۔ دوسرا شعر ہے، جگنوں کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، اقبال کا شعر ہے، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔
بچوں آج کل تو شاید میں بچے یہ جگنو وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کسی بچے نے ہو سکتا ہے دیکھا ہی ہو، گاؤں میں نظر آ جاتے ہیں اب بھی. تو جگنو جو ہے رات کو ٹمٹماتا ہے اور بڑی خوبصورت روشنی پیدا کرتا ہے. تو جگنو باغ میں، کاشانہ چمن میں، باغ میں ایسے جھلملا رہا ہے جیسے کوئی شمع پھولوں میں جل رہی ہو. شمع بھی جلتی ہے، شمع میں بھی روشنی ہوتی ہے اور جگنو میں بھی روشنی ہوتی ہے. یہ دونوں میں وجہ ہے، تشبیہ ہے ایک طرح سے. آپ دیکھ لیجئے کہ جگنو بھی شمع کی طرح روشن ہے اور شمع بھی اسی طرح جلتی ہے، اور شمع میں بھی بھڑکیلا پن ہوتا ہے، جل رہی ہے بجھ رہی ہے. جگنو کی روشنی بھی جلتی بجھتی رہتی ہے. تیسرا شعر ہے، یہ بھی میر کا ہے، اس سے بھی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. اپنی ہستی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. ہستی مانے ہمارا وجود. ہمارا وجود کیسے ہے؟ بلبلے کی طرح سے. ہمارا وجود کیسا ہے؟ ایک بلبلے کی طرح ہے. بلبلے کی طرح ناپائیدار ہے، بہت جلدی ختم ہونے والا ہے، فانی ہے. اور نمائش میں دنیا، یہ دنیا بھی ایک ایسے ہی دھوکہ ہے. جیسے ہماری ہستی مٹ جانے والی ہے، اس طرح سے یہ دنیا کی نمائش بھی ایک دھوکے کی طرح ہے. تو یہ بھی تشبیہ ہے. ہستی کو تشبیہ دی ہے حباب سے یعنی بلبلے سے، اور دنیا کو تشبیہ دی ہے سراب یعنی دھوکے سے. اب اس میں ہم دوسری صنعت پڑھیں گے، یہ ہے صنعت استعارہ. استعارہ بہت امپورٹنٹ ہے. انگریزی میں میٹافر بھی کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے. یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اس کی معنی ہے ادھار لینا. انگریزی میں میٹافر بھی کہتے ہیں. یہ بھی بالکل تشبیہ کی طرح ہوتا ہے، صرف اس میں لفظ تشبیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اشیاء کو ملتی جلتی خصوصیات کی وجہ سے کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کرنا، یعنی حرف تشبیہ نہ استعمال کر کے مجازی لفظ کا استعمال ہی کرنا. اس میں ہم تشبیہ تو دے رہے ہیں، لیکن اس شخص کو جس کو ہم تشبیہ دینا چاہتے ہیں، یا اس شے کو جس کو ہم تشبیہ دینا چاہتے ہیں، حرف تشبیہ نہ کہہ کے وہی کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ زرینہ تو کوئل ہے، کیا گاتی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا زرینہ کوئل کی طرح گاتی ہے، ہم نے تو کہہ دیا زرینہ کوئل ہے. اب ہم خود ہی سمجھ جائیں گے کہ بہت اچھا گاتی ہوگی، سریلا گاتی ہوگی. اعجاز تو بکری ہے، بڑا ڈرپوک ہے. جیسے بکری ڈرپوک ہوتی ہے، ایسے اعجاز بھی ڈرپوک ہے. تو اعجاز کو ہم نے یہ نہیں کہا بکری کی طرح ڈرپوک ہے، ہم نے کہہ دیا بکری ہے وہ تو. پانی تو برف ہے. اب یہ اس بات کا پورا خیال رکھیے گا کہ اس میں لفظ تشبیہ استعمال نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. طرح، جیسا، ویسا اگر استعمال کریں گے تو تشبیہ بن جائے گی، اگر نہیں استعمال کریں گے تو استعارہ بن جائے گا. پانی تو برف ہے، میں نے یہ نہیں کہا پانی تو برف جیسا ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں پانی تو برف ہے. اب آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ برف جیسا لگ رہا ہے. یہ بھی ہم شاعری میں خوب استعمال کرتے ہیں استعارے کا. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے، شعر ہے یہ بہت بہترین. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. مرثیے کا شعر ہے. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے. اب شعر کون ہے؟ ایک بہادر انسان. اصل میں شعر نہیں ہے، شعر ایک جو جنگل کا بادشاہ شعر ہے وہ نہیں ہے، بلکہ بہادر انسان ہے. اصل میں یہ حضرت امام حسین کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ نہیں کہا شعر جیسا، بلکہ یہ کہا کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے. امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا. اچھا، اب یہ دیکھیے تیسری صنعت ہے جو بہت ہی زیادہ آسان ہے. زیادہ تر ہماری صنعتیں جو استعمال کرتے ہیں، ہم تشبیہ اور استعارہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور آپ کے ایگزام میں بھی زیادہ آتا ہے. لیکن صنعت تضاد بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. اسے بھی ہم بہت شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو صنعت تضاد میں آپ یہ دیکھیے، تضاد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ، مختلف. ٹھیک ہے. تضاد کا مطلب ہوتا ہے مختلف. تو صنعت تضاد جس میں ہم شاعری میں دو متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. رات دن، صبح شام، آگ پانی. شعر دیکھیے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح اور شام دونوں لفظوں کو کتنی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے. دوسرا شعر دیکھیے، ولی وصل و جدائی میں صنم کی. ولی وصل و جدائی میں صنم کی. آپ کے کورس میں بھی ہے یہ شعر. کبھو صحرا کبھو گلزار ہیں ہم، کبھو صحرا کبھو گلزار ہیں ہم. اچھا، وصل مانے ہوتا ہے ملاقات ہونا، جدائی مانے ہونا جدا ہو جانا، الگ ہو جانا. صحرا کا مطلب ہوتا ہے ریگستان یا جنگل، گلزار کا مطلب ہوتا ہے باغ
تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہیں، تو اس میں صنعتی تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ بہت سارے اشعار میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ ولی کی یہ غزل پڑھیں گے تو اس میں میرے خیال میں ہر شعر میں ہی صنعتی تضاد کا استعمال ہے۔ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ شاعری میں 2 متضاد الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والی آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی بڑی اہم صنعت ہے، صنعت حسن تعلیل۔ صنعت حسن تعلیل یہ بہت آسان ہے اگر آپ کو یاد رہ جائے۔ شعر میں کسی بات کی وہ وجہ بیان کرنا، شعر میں کسی بات کی وہ وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل وجہ نہ ہو۔ شاعر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی بات کہہ دیتے ہیں، مبالغہ کر دیتے ہیں، کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، تو وہ وجہ بیان کر دیتا ہے شاعر شعر میں کہ جو اس بات کی اصل وجہ نہیں ہوتی، یعنی شاعرانہ وجہ بیان کر دیتا ہے، جبکہ اس کا سبب وہ نہیں ہوتا جو وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ ہم مثال کی مدد سے سمجھ لیں گے۔ مثال ہے، پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ یہ بھی مرثیے کا شعر ہے۔ تو یہ سپاہ خدا کون سی تھی؟ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا، 72 رفقا تھے ان کے کربلا میں۔ تو ان لوگوں کو 3 دن سے پیاسا رکھ رکھا تھا یزید کی فوج نے۔ تو جو وہ پیاسی تھی تو فرات جو نزدیک میں ہی دریا فرات تھا عراق کا، تو اس کی موجیں مارے تکلیف کے اپنا سر ساحل سے پٹک رہی تھی۔ حالانکہ ساحل سے سر پٹکتی رہتی ہیں، موجیں ٹکراتی رہتی ہیں، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے جو شاعر نے وجہ بیان کی ہے ساحل سے موجوں کے سر پٹکنے کی، کہ سپاہی خدا پیاسی تھی اس لیے سر پٹک رہی تھی، موجیں تو سر پٹکتی ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شاعرانہ وجہ جو بتائیے وہ کتنی پیاری وجہ ہے۔ دیکھیے دوسرا ہے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، یہ بھی آپ کی کتاب میں غزل ہے 11th کلاس میں۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئی نہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ وحدت یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہے، بالکل ایک، اس کی ذات میں کوئی 2 لفظ نہیں آ سکتے، اور آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکتے، اور آئینے کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ تجھے منہ دکھا سکتے، اللہ تعالیٰ کا عکس آئینے میں نہیں آ سکتا۔ تو شاعر نے کتنی خوبصورتی سے یہ کہہ دیا کہ آئینے کی مجال نہیں کہ وہ تجھے منہ دکھا سکے، اور اصل میں وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آئینے میں نہیں دکھتے، کیونکہ ان کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم صنعت پڑھیں گے صنعت تجنیس۔ صنعت تجنیس یہ بھی آسان ہے بالکل، حالانکہ نام تھوڑا آپ کو مشکل لگے گا لیکن صنعت بہت آسان ہے۔ شعر میں 2 الفاظ ایسے لانا جو ایک جیسے ہوں، ہے نا، 2 الفاظ ایسے لانا جو ایک جیسے ہوں لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہوں، معنی دونوں کے الگ الگ ہوں، میننگ دونوں کے الگ الگ ہوں، لفظ بالکل ایک جیسے ہوں۔ مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، جیسے کبھی ہار، کبھی پھولوں کے ہار، کبھی خالی ہار گئے، شکست پالی، اور کبھی پھولوں کے ہار، ہار جو پھولوں کا ہوتا ہے وہ بھی تو ہار ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، ایک لفظ تو یہ ایک ہی ہے لیکن معنی الگ الگ ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیے، کہا دل نے میرے دیکھی جو یہ مانگ، کہا دل نے میرے دیکھی جو یہ مانگ، کہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ۔ کہتے ہیں کہ دل نے میرے جب یہ مانگ دیکھی، مانگ جو ہوتی ہے سر میں جو نکالی جاتی ہے مانگ، وہ یہ والی مانگ ہے، یعنی کہ سر کے بیچ میں سے جو ہے آدھے بال ادھر آدھے بال ادھر کر کے مانگ نکالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مانگنا ہے۔ تو یہ شاعر نے کہا ہے کہ جب میں نے وہ مانگ دیکھی تو میرے دل چاہا کہ کوئی دعا مانگوں، تو ایک ہی لفظ ہے مانگ مانگ لیکن معنی الگ ہے، ایک کے معنی جو سر میں مانگ نکالی جاتی ہے اور ایک ہے دعا مانگنا، ٹھیک ہے۔ کہا دل نے میرے دیکھی جو یہ مانگ، کہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ۔ اس کی بعد والی صنعت ہے صنعت مرات النظیر۔ صنعت مرات النظیر شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کے معنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہوں، یعنی کہ ایک ہی جگہ کے سارے معنی آ جائیں، جیسے چمن یا باغ ہے، چمن یا باغ کی مناسبت سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ چمن میں پتے ہوتے ہیں، پیڑ ہوتے ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، بلبل ہوتی ہے، چڑیاں ہوتی ہیں، یہ سب باغ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایک ہی جگہ سے تعلق رکھنے والے لفظ
جیسے مثال کے طور پہ مسجد ہے تو مسجد میں کیا کیا چیزیں آپ مرات النظیر میں لگائیں گے. مسجد میں جا نمازیں ہوتی ہیں, اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, پانی کا انتظام ہوتا ہے, وضو ہوتا ہے, تو سب ایک ہی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں. قرآن ہوتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, واعظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسجد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہو گئی. اس کی مثال ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو باغ کی مناسبت سے گل, بوٹا, پتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا بھی میں نے باغ سے ہی لے لیا. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. گلوں میں, فیض کا شعر ہے, بہت خوبصورت شعر ہے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. گلشن مانے باغ ہوتا ہے, گل ہو گیا, بہار ہو گئی, باد ہو گئی مطلب ہوا چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں گلشن سے تعلق رکھتی ہیں. مرات النظیر پھر سن لیجئے. مرات النظیر شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کے معنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہوں, ایک ہی جگہ سے جن کا تعلق ہو. اس کے بعد ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی زیادہ شاعری میں استعمال کی جانے والی صنعت ہے, وہ ہے صنعت تلمیح. صنعت تلمیح شاعری میں کسی مذہبی یا تاریخی واقعے کا ذکر کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا. شاعری میں کسی بھی مذہبی یا تاریخی واقعے کا ذکر کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا. اشعار تو میرے پاس بے شمار ہیں اس کے, لیکن میں نے آپ کو ایک شعر دیا ہے. اس کے بعد اگر ہم کلاس میں ملے تو میں آپ کو بہت سارے شعر اور بھی بتا دوں گی اس کے, لیکن یہ شعر بھی بہت ہی عمدہ ہے. اس کا غالب کا شعر ہے. قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر, قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر, لیکن آنکھیں روزنیں دیوار زندہ ہو گئیں, لیکن آنکھیں روزنیں دیوار زندہ ہو گئیں. حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے, ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اس بات میں ذکر کیا گیا کہ ان کے جو سوتیلے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, انہوں نے ان کی خوبصورتی اور باپ سے محبت سے جل کر انہیں ایک کنویں کے اندر قید کر دیا تھا. اس واقعے کا ذکر ہے جس کی یاد میں یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں, ان کی بینائی جاتی رہی. تو آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے دیوار کا روزن, جیسے دیوار میں سے روشنی آ رہی ہو. یہ ایک طرح کا استعارہ بھی ہے بیٹا, اس میں استعارہ بھی ہے اور تلمیح بھی ہے. تو امید کرتی ہوں ساری صنعتیں بہت خوبصورتی سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور ایک بار ویڈیو 1-2 بار آپ سن لیں گے اچھی طریقے سے تو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گی. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو, اور بھی جو لوگ اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو استفادہ کر سکتے ہیں. دراصل میں یہ ویڈیو اپنے بچوں کو ہی, کلاس کے بچوں کے لیے بناتی ہوں. یہ اپلوڈ نہیں ہو پا رہے تھے, اس وجہ سے میں نے یوٹیوب چینل پہ ان کو ڈالا تاکہ اوروں کے بھی کام آ سکیں. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ.